اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور جب حج کا ارادہ کرو تو خرچ ضرور ساتھ لے لیا کرو، کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ لینے میں بھیک مانگنے سے بچا رہنا ہے۔ اس آیت شریفہ میں سب سے اہم اور سب سے مقدم چیز کی طرف اشارہ فرمایا گیا، اور وہ یہ ہے کہ حج کو جانے کے وقت راستے کا خرچ ساتھ ہونا ہی چاہیے۔ محض توکل اللہ کے بھروسے پر چل دینا ہر شخص کا کام نہیں۔ احادیث میں کثرت سے مضمون وارد ہوا ہے کہ بعض لوگ بغیر خرچ کے حج کو چل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متوکل ہیں، پھر وہاں پہنچ کر لوگوں سے سوال کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ بعض لوگ بغیر زاد راہ کے حج کو چل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم حج کو جاتے ہیں پھر بھی اللہ جل شانہ ہمیں نہ کھلائے گا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ زاد راہ لیا کرو، بہترین زاد راہ وہ ہے جو تمہارے چہروں کو لوگوں کے سامنے ہونے سے روک دے، یعنی لوگوں سے سوال کی ذلت سے روک دے۔ یہاں ایک اہم بات یہ قابل سمجھنے کی ہے کہ توکل بہت اونچی اور اعلیٰ اور افضل صفت ہے، لیکن وہ زبانی چیز نہیں ہے بلکہ قلبی چیز ہے، دل سے اس کا تعلق ہے۔ جس کا دل اس قدر مطمئن ہو کہ اس کو اپنی جیب میں پیسہ ہونے پر اتنا اعتماد نہ ہو جتنا اللہ کے خزانے میں ہونے پر اعتماد ہوتا ہے، اس کو توکل سزاوار ہے، اس کی شان کے مناسب ہے، اور جس کو یہ درجہ حاصل نہ ہو اس کے لیے ہرگز مناسب نہیں۔ یہاں دو واقعے قابل غور ہے۔ ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے کہ جب غزوہ تبوک کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چندے کی تحریک چلائی تو حضرت ابوبکر صدیق جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لے آئے، گھر میں کچھ بھی نہ چھوڑا۔ بندہ اپنے رسالہ حکایت صحابہ میں اس قصے کو مفصل کا ذکر کر چکا۔ دوسرا واقعہ یہ کہ ایک صاحب ایک بیضا کی بقدر سونے کا ڈلا لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے، میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے اعراض فرما لیا، وہ دوسری طرف کو سامنے حاضر ہوئے اور یہی عرض کیا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرماتے رہے اور وہ بار بار سامنے آ کر یہی عرض کرتے رہے۔ چوتھی مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈلے کو لے کر اس زور سے پھینکا کہ اگر ان کو لگ جاتا تو زخمی کر دیتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بعض آدمی اپنا سب کچھ صدقہ کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کی طرف دستے سوال بڑھاتے ہیں۔ ان دو قصوں سے اس کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے کہ توکل کس حالت میں سزاوار ہے، کہ جو شخص بالکل خالی ہاتھ ہو کر بھی نہ بے صبری کرے، نہ دل میں اللہ جل شانہ اور بندوں کی طرف شکوہ پیدا ہو، نہ لوگوں سے سوال کرے، اس کو یقیناً مناسب ہے۔ اور جو ایسا نہ ہو بلکہ دوسروں کے لیے بار بنے، بے صبری ناشکری میں مبتلا ہو، اس کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ بغیر زاد راہ کے محض توکل پر چل لے۔ الحج اشہر معلومات فما فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جب حاجی حلال مال کے ساتھ حج کو نکلتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والشکر والنعمت والملک لا شریک لک، تو فرشتہ بھی آسمان سے اس کی تائید و تقویت میں لبیک و سعدیک کہتا ہے، یعنی تیرا لبیک کہنا مقبول ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تیرا توشہ بھی حلال ہے، تیری سواری بھی حلال ہے، کہ حلال مال سے تو حاضر ہوا ہے اور تیرا حج مبرور ہے، یعنی مقبول ہے۔ اور جب آدمی حرام مال کے ساتھ حج کو چلتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر لبیک کہتا ہے
تو فرشتہ آسمان سے کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، یعنی تیری لبیک غیر مقبول ہے، تیرا توشہ حرام ہے، تیرا خرچہ حرام ہے، تیرا حج معصیت ہے، گناہ ہے، اور تیرا حج یہ مقبول بھی نہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جب آدمی حرام مال کے ساتھ حج کو چلتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد اس کے لیے ہوتا ہے کہ تیری لبیک نہیں، یہ مردود ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہوتا ہے کہ یہ حج تیرا مردود ہے، یعنی مقبول نہیں۔ ایک اور حدیث میں کہ اس کا حج لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص حرام کمائی کے ساتھ حج کو چلے اس کا سفر اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے۔ اور جب وہ سواری پر سوار ہو کر لبیک کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری کمائی حرام، تیرا لباس حرام کہ حرام کمائی سے تیار ہوا، تیری سواری حرام، تیرا توشہ حرام، تو ایسے حال میں لوٹ کے تجھ پر وبال ہے، اور برائی کا مزدہ اپنے ساتھ لیتا جا۔ اور جب آدمی حلال مال کے ساتھ حج کو جاتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر لبیک کہتا ہے تو فرشتہ بھی اس کے ساتھ لبیک و سعدیک کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ تیری کمائی حلال ہے، تیرا لباس حلال ہے، تیری سواری حلال ہے، تیرا توشہ حلال ہے، حج مبرور کے ساتھ واپس ہو، تجھ پر کوئی وبال نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،